بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، يقول بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لأمهاتنا وآبائنا، واغفر لأساتذتنا ومشايخنا ومن أوصانا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ امام ابن بطہ عکبری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبریٰ کے سلسلہ دروس میں جو آخری بات گزشتہ درس میں ہماری تھی وہ ایک حدیث تھی جسے امام ابن بطہ نے اپنی سند سے نقل کیا، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المتمسک بسنتی فی دینہ فی الحرج لہ اجر 100 شہید۔ یعنی جو شخص اپنے دین کے معاملے میں میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہے گا، فی الحرج فتنے کے زمانے میں، فتنے اور شر کے زمانے میں دینی معاملات میں جو شخص سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے گا اس کو 100 شہید کا اجر ہے۔ یہاں پر بات ختم ہوئی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ اتنی بڑی فضیلت یوں ہی نہیں ہے، بلکہ فتنے میں اور شر میں عموماً انسان کی عقل اور فہم کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ فتنوں اور شرور کے حالات میں اسے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز صحیح کون سی چیز غلط ہے۔ عموماً جب فتنے ہوتے ہیں تو خبر بھی صحیح سے پہنچے یہ بھی یقین دہانی نہیں کی جا سکتی، کبھی خبر ہی غلط پہنچتی ہے، کبھی منظر ہی الگ ہوتا ہے، اور الگ منظر میں انسان کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب اشتباہ ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، اور فتنے ہوں، اور ایک حقائق میں بگاڑ کر دیا گیا ہو، حقیقتیں چھپا لی گئی ہوں، بدل دی گئی ہوں، اور کسی پر یقین کرنا مشکل ہو، ایسے حالات میں اپنے دین کے معاملے میں سنت کو تلاشنا ہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ سنت کو پا جانا اور پھر اس سنت پر مضبوطی سے جم جانا، کیونکہ حالات کبھی کبھار اس سنت کی بات سننے کو لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے، لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی ایک جانب، اور سنت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ایک سنت پر چلنے والا بیچارہ تنہا رہ جاتا ہے، اور پوری جو حالات کی جو منظر کشی ہوتی ہے، سارے لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں کسی ایک طرف، پوری دنیا ایک زبان بول رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں سنت کو پتہ لگانا اور سنت پر قائم رہنا بلا شبہ بہت جگر گردے کی بات ہے، بہت ایمان کی بات ہے، اور بہت طاقت اور اپنی اجتہاد اور جد و جہد کی بات ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جب بندے کو، تبھی وہ برقرار رہ پاتا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ پھسل جاتے ہیں۔ تو یہ حرج اور یہ شر یہ خیالی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمہ وقت ہوتی ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی شر موجود ہے،
ہر جگہ اس شر میں اور فتنے میں اپنے آپ کو سنت پر جمانا بہت بڑے اجتہاد اور بہت بڑے جہاد کا کام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاد میں جس طریقے سے کوئی انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو وہ معاملہ اگر زمانے نبوت میں آپ جائیں گے، خلافت راشدہ میں جائیں گے، جتنا قریب جائیں گے وہاں آپ کے لیے یہ معاملہ آسان ہے کہ پتہ لگانا کہ یہ دین اسلام خالص ہے، یہ کفار ہیں، اور یہ جہاد صحیح ہے، اور یہاں پر اس میں شریک ہونے والا شہید ہو جائے گا، کہلائے گا، ٹھیک۔ لیکن آج کے دور میں یہی کنڈیشن پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ لوگ جہاد کے نام سے دھوکہ دیں گے، یہ بھی ایک سنت کا پتہ لگانا یہاں مشکل ہے۔ لوگ جہاد کا نام نہ لے کر دین کا نام لے کر کے بہکائیں گے، اور اس کے علاوہ دین کے نام پر فتنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے اور دھڑ بندی، یہ بھی انسان کو سنت سے نہ صرف یہ کہ دور کرتی ہے بلکہ اس کو اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اہل سنت کی طرف منسوب جو لوگ ہوتے ہیں، جو اہل سنت کے درمیان معروف ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار کسی خاص حالت میں یا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط خبر پہنچنے کی وجہ سے کبھی کبھار وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کبھی بعض وہ لوگ بھی اہل سنت کے درمیان ہوتے ہیں جو اپنے کو اہل سنت سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہوتے نہیں، کچھ تو آ کر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ خود کو اہل سنت کہہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ اہل سنت نہیں ہوتے۔ یہ بہت باریکیاں ہیں، اور ان باریکیوں کے ساتھ حالات پر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگر اپنے زمانے کے حالات پر تطبیق دی جائے سنت کی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہیں کہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بعض اوقات ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو اگر سنت کے میزان میں تولی جائیں تو وہ غلط ہوتی ہیں، لیکن ان کی غلطی بہت واضح نہیں ہوتی، اسی لیے لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہاں سنت پر جمے رہنا، سنت کا پتہ لگانا ایک بہت بڑے جہاد کی بات ہے، اور جہاد سے کم نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب انسان ایسے حالات میں سنت کا پتہ لگائے گا اور سنت پر جمع رہے گا تو بلا شبہ اس کو ایک بڑا اجر ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا ایسے شخص کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی سنت پہ جمع رہے گا، اور وہ دیگر لوگوں کے لیے سنت پر جمنے اور سنت کی پہچان کرانے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ فتنے میں لوگ دیوانہ وار بہکے ہوئے ہوں گے اور مدہوش ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، بدحواس ہوں گے۔ تو وہ جب سنت پر قائم رہے گا تو اسے دیکھ کر کے بہت سے لوگ سنت پر قائم رہنے کے لیے ان کو مدد ملے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے حالات میں کوئی انسان سنت پر رہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس کو اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث جو آج کے درس کی پہلی روایت ہے، امام ابن بطہ اپنی اسناد سے لا رہے ہیں، اسناد یہ بھی صحیح ہے، صحیح مسلم میں یہ بھی اسی اسناد سے مروی ہے، سیم یہی سند صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں وغیرہ میں، کئی موطا وغیرہ میں آئی ہے، نسائی میں بھی آئی ہے روایت جو اب آ رہی ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی الہدی، جس شخص نے ہدایت کی طرف دعوت دی، یعنی دین کی صحیح دعوت دی، کان لہ من الاجر، تو اسے ملے گا اجر، مثل اجور من تبعہ، اس دعوت کو سن کر جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کو بھی اس ہدایت پہ چلنے کا اجر ملے گا، تو ان کے اجور کے برابر اس کو اجر ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور اس کو اجر ملنے سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو لوگ عمل کریں گے وہ اپنے طور پر پورا اجر پائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اجر کے برابر اس کو بھی دے گا، کیونکہ اس نے دعوت دی تھی، اس شخص نے ان کو بتلایا تھا، انہیں رہنمائی کی تھی۔ اور اس کے برعکس ومن دعا الی ضلالہ، جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے گا، کان علیہ من الاثم، تو اس پر تو گناہ ہوگا اپنا بھی، اور مثل آثام من تبعہ، اس کی بات ماننے والوں کے بھی گناہ
جتنے ان کو گناہ لگیں گے ان کے برابر اس کو بھی گناہ لگے گا. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی، بالکل سیم. اس لیے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. امام ابن بطہ رحمہ اللہ ان نصوص کے ذریعے ہمیں ایک منہج دے رہے ہیں، ہمیں ایک طریقہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. آپ دیکھیں یہ دونوں روایتوں کو جوڑ دیں تو آپ کتنا ایک بہترین مفہوم نکلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان متمسک ہو اپنے دین میں، سنت پر جمع ہوا ہو، پھر اسی سنت کی طرف دعوت بھی دے. تو خود جمع رہے گا تو 100 شہید کے برابر اجر پائے گا، خاص کر فتنے کے حالات میں. اور جب ان حالات میں وہ لوگوں کو صحیح سنت کی طرف بلائے گا، ہدایت کی طرف، تو پھر جو شخص اس کی بات مان کر کے ہدایت پر چلنے لگے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انہی حالات میں 100 شہید کے برابر اجر پائیں گے. تو اس کو ان تمام لوگوں کا اجر ان کے برابر اس کو ملے گا. اور ایسے ہی جو شخص فتنے کے دور میں اگر سنت کو نہیں جان پاتا ہے یا جانتا ہے تو پھر جان بوجھ کر بدعت کی طرف جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بدعت کی طرف پہ اگر جائے گا تو گنہگار ہوگا، اور اس کی طرف دعوت دے گا بدعت و ضلالت و گمراہی کی طرف، تو بھی اس کو اسی طرح سے گناہ ہوگا جیسے کہ دیگر لوگوں کو ہوگا، اور ان کے برابر بھی اس کو مزید گناہ ملے گا. تو یہ منہج کے متعلق حساس رہنے کی ضرورت ہے. اس میں اپنے دین کے متعلق حساس رہے انسان. اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے دین اور منہج کے معاملے میں، انسان جلد باز نہ ہو، جلد بازی نہ کرے کسی معاملے میں. خاص کر اب چاہے وہ پرانے منسوس علیہ مسائل ہوں، انسان سیکھے ان کو، اور نہیں آتا تو منع کر دے کہ مجھے یاد نہیں، مجھے پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں، اللہ عالم، ایسے منع کر دے. اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص، کسی طرح کی کوئی خامی ہے ہی نہیں اس میں. یہ تو فضیلت ہے کہ آدمی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا اور سامنے والے گمراہ ہونے سے بچاتا ہے اور خود بھی غلط بات کرنے سے بچتا ہے. اس لیے یہ فضیلت ہے اور اس ادب کو سیکھنا چاہیے سب کو، مطلب عالم کو بھی اور متعلم کو بھی، سب کو، کہ اگر جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے انسان اعتذار کرے، بتائے کہ یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے، تاکہ خود بھی غلط چیز میں نہ پڑے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی غلط راہ پہ نہ جائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو پرانے منسوس علیہ مسائل ہیں، خاص کر وہ مسائل اور وہ حالات جنہیں ہم نوازل کہتے ہیں، جنہیں فتنہ بھی کہا جاتا ہے. نئے حالات اگر شر والے ہوتے ہیں، نوازل تو نئے واقعات، نئے مسائل کو کہا جاتا ہے. تو نئے مسئلے میں جس کی پیچھے کوئی وہ نہیں تھی، مسئلہ نیا ہے، اس کا حکم تلاشنا ہے. تو ایسے مسائل میں فوراً کے فوراً انسان رائے نہ دے جلد بازی میں. تو اب ایک تو اس چیز سے بچے، اور اس کے بعد وہ مسائل جو نوازل سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اب نوازل تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی نیا مسئلہ ہے، نئی شکل آئی ہے مارکیٹ میں، کاروبار کی، لین دین کی، کوئی بھی معاملہ نیا آ گیا، یا کسی بھی فیلڈ میں، طب میں اور علاج کے معاملے میں کوئی نئی چیز آ گئی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب نئی چیز کو پتہ لگانا یہ نوازل ہوتی ہے، اس میں حکم لانا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اہل علم اس میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اس میں اپنا فیصلہ سنانے میں اجتہاد سے کام لیتے ہیں. تو جلد بازی نہ کرے ان میں بھی. اور کچھ نئے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو نئے ہیں لیکن فتنے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ گڑبڑ ہوئے پڑے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کے معاملے میں پتہ لگانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اگر آپ لوٹائیں گے سنت نبوی پہ تو آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھی جلدی میں نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر آج کے دور میں جبکہ میڈیا کا دور ہے، اور اس کو بند کر دیں، میڈیا کا دور ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا، خاص کر میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا میں بھی گمراہی ہے، دونوں طرف گمراہی، غلط بات. تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے دیگر ذرائع کے ذریعے انسان تک کوئی معلومات پہنچتی ہے. آج کا انسان، آج کا نوجوان کیا کرتا ہے، معلومات پہنچی، بس اس کو سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ صحیح ہے اور فوراً اس کو فارورڈ کر دیا، یا اس کو اپنا اعتقاد بنا لیا اور اسی کی تصدیق کر دی، اور اس کے ذریعے دیگر لوگوں کو اس کی وہ خبر پہنچانا شروع کر دی یا تلقین کرنا شروع کر دی. کبھی کبھی
بسا اوقات ایسی باتیں آتی ہیں جو حق کی شکل میں آتی ہیں لیکن وہ حق نہیں ہوتی ہیں. تو جھوٹ سے اور ملاوٹ سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے, تثبت ضروری ہوتا ہے, اور ساتھ میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ سنائیں. حالات کا جب تغیر ہوتا ہے, حالات تبدیل ہوتے ہیں, کہیں کے بھی کسی بھی جگہ کے کسی بھی شکل کے دینی حالات ہوں, سیاسی حالات ہوں, سماجی حالات ہوں, جب تبدیل ہوتے ہیں تو فوراً اپنی رائے نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں ابھی آگے حقیقت کیا نکل کے آئے, اور آپ اپنی رائے دے دیں گے تو پتہ لگا غلط رائے آپ نے دے دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو غلط معلومات پہنچی تھی یا ناقص معلومات پہنچی تھی اور آپ نے غلط رائے دے دی, اور آپ کی وجہ سے جو بہت سے لوگ آپ پر اعتماد کر کے رائے لے گئے اور عمل کرنے لگ گئے, تو وہ چیز کیا ہوگی, آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا, یا اگر پچھتاوا نہیں ہوا تو کم سے کم اگر آپ کو علم ہی نہیں ہوا تو حقیقت چونکہ خلاف ہے تو بہت سے لوگ اس میں گمراہی کا شکار رہیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے منہج کے معاملے میں, دین کے معاملے میں انسان بہت ہی محتاط رہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہو ہر مسئلے میں. ہر مسئلے میں آپ بولیں, چاہے وہ آپ عالم ہوں یا متعلم ہوں یا کسی سماجی پلیٹ فارم پہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر مسئلے میں رائے دیں. کیوں دیں بھائی؟ کس نے آپ پہ فرض کیا ہے؟ کیوں؟ اگر آپ اپنے دین کے لیے محتاط ہیں تو آپ کو ہر مسئلے میں رائے دینے سے بچنا چاہیے. ہاں, آپ رائے تب دیں جب آپ کے پاس علم آ جائے, تحقیق آ جائے, اور آپ اس بات کے اہل ہوں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں دین کے معاملے میں, اور پھر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ وہاں رائے دے دیں, مگر کب؟ جب آپ کے پاس علم آ جائے. ورنہ جلد بازی میں کم علم کے ساتھ اگر آپ رائے دیں گے تو بسا اوقات صحیح بھی ہوگی اور کبھی اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں احتیاط کیا جائے. آگے کی روایت آ رہی ہے, یہ بھی روایت صحیح ہے, اور یہ تو بخاری کی اور دیگر کتابوں کی حدیث ہے. بخاری میں یہ کتاب اور مسلم میں بھی ہے, اور بھی لوگوں کے یہاں ابن ابی عاصم وغیرہ کے یہاں موجود ہے. جو آ رہی ہے آگے مشہور روایت ہے, اپنی اسناد سے امام بن بطہ پیش کر رہے ہیں کہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعل فی امرنا ما لا يجوز فهو رد ومن طریق من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد. تو مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے, تھوڑا لفظ نیا ہے اس کے پہلے والے روایت میں, کہ من فعل, جس نے کوئی فعل کیا, کوئی کام کیا, فی امرنا, ہمارے امر میں, ہمارے دین میں کوئی کام کیا, ما لا یجوز, ایسا کام کیا جو جائز نہیں. تو جائز نہیں ظاہر ہے, یا تو وہ کام جو کیا اس کی منع کرنے کی دلیل ہوگی تو ناجائز ہوگا, مطلب اس پہ حرام کر دیا گیا ہوگا اس کام کو تو ناجائز ہوگا, یا ایک نیا کام کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو بھی ناجائز ہوگا. تو فرمایا فہو رد, تو وہ مردود ہے, رد کر دیا جائے گا. اور ایک اور طریق میں, ایک اور اسناد سے جو لفظ آیا وہ یہ, جو زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس انسان نے ایسا عمل کیا جس عمل پہ ہمارا امر نہیں, ہمارا حکم نہیں, ہمارا معاملہ دین جس پر نہیں ہے, یعنی جو عمل دین اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی اس کی بنیاد نہیں, تو ایسا عمل جسے ہم بدعت کہتے ہیں تو کیا ہوگا, فہو رد, تو مردود ہوگا, وہ عمل مردود ہوگا. تو یہ بہت ہی عظیم الشان قاعدہ ہے اور ایک بہت بڑا اصول ہے اہل سنہ والجماعہ اور الحدیث کا, کہ وہ سارے مسائل کو اسی منظار سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی شخص دینی کام کرتا ہے اور اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے, دین کے نام پر نیا کام آ گیا, وہ اس کی دلیل نہیں ہے تو مردود ہے, وہ بدعت ہے. یہی ہے وہ دلیل کہ جس کے ذریعے آپ ہر اس کام کو منع کریں گے جو کہ دین کے نام پر ایجاد کیا جائے گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. ورنہ اہل بدعت تو تدلیس اور تمویح کے ساتھ کام لیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی یہ دکھائیے منع کہاں لکھا ہے. بدعت کریں گے اور کیا کہیں گے, یہ دکھائیے کہ منع کہاں لکھا ہے, یہ اس میں لکھا ہے منع, آپ بتا دیجیے اس حدیث میں ہے, اس کے نام سے تو نہیں ہے لیکن اس میں عمومی بات کہہ دی گئی ہے.
تو صاحب شریعت جوامع الکلم دیے گئے تھے آپ کو، آپ بلیغ اور جامع بات کہتے تھے، آپ نے ایک جملہ بول دیا، قیامت تک کے آنے والی ساری بدعتیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں مثال کہ میلاد منانے کے لیے منع کی دلیل لاؤ، تو اس کے لیے منع کی دلیل نہیں دی جائے گی کہ اس نام کام کے لیے خصوصی منع، بلکہ یہ اور جیسے جتنے بھی کام ہوں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوئے، صحابہ نے جس کام کو نہیں کیا، وہ اس پر اللہ کے نبی کا امر ہے ہی نہیں، تو مردود ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ دلیل لائیے آپ، دلیل تو آپ کو دینی ہے، ہم کیوں دیں گے؟ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر کوئی امر نہیں، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اس پر کوئی امر نہیں ہے۔ اب آپ دعویٰ آپ ثابت کیجئے، آپ کے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو آپ ثابت کیجئے، ہم کہتے ہیں مردود ہے، یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ ان کے اس چال بازی سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آ رہی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور ابن ابی عاصم، ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ کے یہاں ہے، اور حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم کی بھی ہے۔ ابن بطہ اپنی سند سے نقل کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ انہ سمعہ، کہ جابر رضی اللہ عنہ نے سنا، یقول، انہوں نے جعفر محمد جو ان کے وہ ہیں اس سے پہلے جو شاگرد ہیں، تو محمد کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر کو کہ وہ کہتے تھے کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، ایک دن جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ممبر پہ، تو کیا ہوا؟ یحمد اللہ و یثنی علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے کی، خطبہ مسنونہ میں حمد و ثنا کرتے تھے۔ ثم یقول علی اثر ذلک، پھر حمد و ثنا کے یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کیا کہتے اسی میں، اس کے بعد وقد علی صوتہ، کہنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جب کہتے اس حال میں کہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی، تیز آواز کے ساتھ، اعلی ارتفع، واشتد غضبہ، آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، حالانکہ غصہ کسی نے دلایا نہیں ہے، مگر جو بات کہنی ہے لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے آپ شدید غصے کی حالت میں آ جاتے، آواز آپ کی بلند ہو جاتی، واحمرت عینا وجنتا، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، کأنہ منذر جیش، جیسے کہ آپ کسی لشکر اور فوج سے ڈرانے والے ہیں۔ مطلب عربوں میں یہ طریقہ تھا، جب کیونکہ کبھی بھی کوئی کسی پہ حملہ کر دیتا تھا زمانے جاہلیت میں، تو اب اگر کسی شخص نے دیکھا کہ ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے، جیش آ رہا ہے اور ہماری طرف پڑ رہا ہے، تو وہ دور سے کہیں کوئی جاسوس وغیرہ ہوتے تھے اسے طاق لگائے ہوئے لوگ، تو وہ یا کوئی بھی شخص عام آدمی وہ سن کر کے یا دیکھ کر کے تیزی سے بھاگتا تھا، ہانپتا کانپتا کسی ٹیلے پہ چڑھتا اور زور سے آواز لگاتا، تو وہ جس طرح چیخ کر کے بولتا ہے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، تو وہاں پر وہ پیار سے نہیں بولتا ہے، اس کو زور سے بولنا ہوگا۔ جب وہ موت سے ڈرائے گا، ہلاکت سے ڈرائے گا، تو وہاں پر ہلاکت سے ڈرانے والا انسان محبت سے ٹھہر کے نہیں بولتا، کانپے گا، شدید غصے میں ہوگا اور زور شور سے بول رہا ہوگا، اس کی آنکھیں اس کا چہرہ بدلا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کأنہ منذر جیش، جیسا کہ لگتا تھا گویا کہ آپ کسی ہمیں جو ڈرا رہے ہیں اسی کی طرح جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ڈراتے تھے کہ کسی لشکر کے خوف سے ڈرا رہے ہیں آپ، کسی جیش کے۔ یقول سبحکم و مساکم، جو آدمی ڈراتا کہتا تھا کہ لوگوں سبحکم الجیش، یعنی دشمن کی فوج نے صبح تمہیں حملہ کرنے والی صبح میں، یا مساکم یا شام کو حملہ ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ۔ تو وہ جو ڈراتا تھا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ تیار رہیں اور بچنے کا راستہ نکالیں، دفاع کا راستہ نکالیں۔ تو آپ اس طریقے سے شدید غصے کی حالت میں اور بلند ترین آواز میں آپ بولتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ بات جو اب آگے آ رہی ہے، آپ بتاتے تھے، کہتے تھے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے کر کے نشان لیا آپ نے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا اور قیامت ہم دونوں ایسے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ واشار باصبعیہ الوسطی، بیچ والی انگلی، دو انگلیوں سے اشارہ کیا، وسطی بیچ والی، والتی تلی الابہام، اور وہ جو ابہام یعنی انگوٹھے کے برابر میں ہے یہ والی، ان دونوں سے آپ نے اشارہ کیا کہ آپ ایسے اشارہ کرتے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں بھیجا گیا
اور قیامت ہم دونوں ایسے ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، کوئی اور کسی نبی کا انتظار نہ کرو۔ تو پھر فرماتے آپ، تو یہ ساری باتیں آپ اسی شدید غصے کے عالم میں اور بلند آواز میں فرما رہے ہوتے تھے کہ فرماتے ان افضل الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر فضیلت والی کتاب، فضیلت والی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے زیادہ فضل والی بات جس میں فضیلت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدی کہتے ہیں طریقہ، سیرت، سب سے بہتر طریقہ اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین معاملات نئے نئے معاملات ہیں، یعنی جو دین میں نہ ہو، قرآن میں اور سنت نبوی میں نہ ہو، تو وہ دین کے نام پر جب آئے تو شر الامور ہیں، وہ سب سے بدترین۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، اور بعض روایتوں میں نسائی وغیرہ میں ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ ان باتوں کو جنہیں آج ہم بڑی آسانی سے سنتے ہیں خطبوں میں بطور خطبہ مسنونہ، جن الفاظ کو، ان الفاظ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے اسٹریس ہوتا، تاکید کرتے آپ، سختی اور تاکید کے ساتھ آپ بیان کرتے، تو یہ آپ کی خطبے کے اندر عمومی طور پہ عادت تھی، یہ مسنون طریقہ ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خطیب، خطبہ لوگ، علماء یہ زور زور سے کیوں بولتے ہیں جمعہ کے اندر؟ تو جمعہ کا خطبہ چاہے بات عموماً نارمل انداز کی ہو، پھر بھی زور سے بولنا یہ سنت نبوی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حالانکہ دھیرے بھی بات کہی جاتی ہے اور کہی جا سکتی ہے، لیکن زور سے اور تھوڑا سا اہمیت دے کے جب آدمی زور سے بولتا ہے اور غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اہمیت دے رہا ہے، اور وہ جب تک منفعل نہیں ہوگا، جب خود چست نہیں ہوگا، تو پبلک میں کیا اثر ہوگا بھائی؟ عام لوگ پھر کیسے سمجھیں گے بات کی اہمیت کو؟ تو بات کو اہم بنانے کے لیے اور ان کی سنگینی ثابت کرنے کے لیے، سیریسنس ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں کھٹکھٹانے کے لیے خطیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے زور سے بولتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے خطبے کے اندر خاص کر۔ آگے کی ایک روایت آ رہی ہے، امام ابن بطہ اپنی سند سے، ہم سند کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے، نقل کر رہے ہیں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو بہت ہی مشہور صحابی ہیں، یہ بدری ہیں کا مطلب بدر میں رہتے تھے یہ، تو یہ ابو مسعود بدری جو ہیں، ان سے روایت آ رہی ہے، قال علیکم بتقوی اللہ، لوگو اللہ کے تقوی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے تقوی کو ساتھ لے کے چلو، وَهَذِهِ الْجَمَاعَةِ، اور ایک جو جماعت تمہارے پاس ہے صحابہ کی اور صحابہ کے متبعین کی، اس جماعت کے ساتھ چلو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو، پوری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں کر سکتا، پوری امت کو۔ یعنی ممکن ہے کہ امت کی ایک بڑی جماعت یا کبھی کبھی اکثریت غلط راہ پہ چلی جائے، مگر سب اجماع کر لیں، سب اکٹھے ہو جائیں اور حق ضائع ہو جائے، ضلالت پر اکٹھے ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، وعلیکم بالصبر، اور لوگوں صبر کیا کرو۔ اب صبر دو طرح سے، ایک تو یہ کہ جب جماعت کو لازم پکڑو تو جماعت کو لازم پکڑنے کے نتیجے میں، جماعت کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں کوئی پریشانیاں آئیں تو صبر کرو، اور اولاً تو یہی ہے، اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اگر امیر، جماعت کا امیر اور جب حاکم اور بادشاہ تم پر سختیاں کرے، ظلم و ستم بھی کرے، تب بھی صبر کرو۔ اور دوسرا ہے کہ عموماً دین کے معاملات میں صبر سے کام لیا کرو، یعنی حالات پر بھی صبر اور عمومی معاملات میں بھی ٹھہراؤ اور صبر، جلد بازی نہ کیا کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کرو، کسی بھی نوعیت کی ہو۔ مطلب لفظ صبر تمام چیزوں کے لیے ہے، اور بے صبری سے منع کرنا بھی تمام چیزوں سے ہے، جن میں جور الائمہ، ظلم الائمہ، ظلم الحاکم، بادشاہ کا ظلم بھی ہے، اور جماعت کی آپسی رنجشوں میں اور ایک دوسرے کی وجہ سے اجتماع اور سماج میں رہنے کے نتیجے میں بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ خلط مل اختلاط کے ساتھ رہتا ہے، اجتماع کے ساتھ رہتا ہے
اور ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے تو وہ بہتر ہے اس آدمی سے, اس مومن سے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور نہ صبر کر پاتا ہے. تو اس لیے جماعت کے ساتھ رہنے میں دو طرح کی پریشانیاں آئیں گی, ایک تو امیر کی اطاعت کے مسائل کے ساتھ جڑی ہوئی, اور دوسری جماعت کے لوگوں کے ساتھ جماعت بیٹھی ہوگی تو لوگ تکلیف دیں گے, اور جب جماعت کے ساتھ بہت سی چیزیں ہوں, کوئی زبان سے کچھ بول دے گا, کوئی آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, طنز و تعریض کر دیتا ہے, چھوٹے موٹے مسائل جماعت کے ساتھ ویسے رہنے سہنے میں لگے رہتے ہیں, تو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہر طرح کی مصیبتوں پر جو اجتماع کی شکل میں آتی ہیں ان پہ بھی صبر کرنا, اور عمومی طور پر دین کے معاملات میں صبر سے کام لینا چاہیے. ہم نے جو پیچھے کہا ابھی آپ کو کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, خاص کر فتنے کے دور میں, اسی سے متعلق اس کو جوڑ لیجئے. سیاق و سباق بھی ایک سا چل رہا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں جب دین کی معاملات خلط ملط ہو رہے ہوں تو صبر سے کام لیں, آپ جلد بازی نہ کریں, ٹھہراؤ سے کام لیں. حتی یستریح برن, یہاں تک کہ نیک انسان, برن کے معنی نیک, نیک انسان آرام کر لے, آرام سے ہو جائے, او یستراح من فاجر, یا کسی فاجر سے آرام مل جائے, تب تک کے لیے صبر کرو. کیا حالات جب ٹھہر جائیں تب تک کے لیے کچھ بولو نہیں. ابھی اتفاق دیکھیں, اہل علم جو راسخ علماء ہوتے ہیں نا, راسخین ان سب کتابوں کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اہل علم اور اہل سنت کے منہج پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں, ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. بہت سو نے تقریریں کر ڈالی, بہت سو نے تو اس کو جشن منانے کے لیے بڑے بڑے صفحات کالے کر دیے اور بڑے بڑے ویڈیو بنا ڈالے ہیں. لیکن راسخین کا جملہ کیا نکلا؟ جس وقت خبر آئی کہ تختہ پلٹ گیا یا ظالم بھاگ گیا تو کیا لوگوں نے کیا کہا؟ شیخ محمد بن رمضان حاجری حافظ اللہ جو یہاں آئے تھے, بڑے راسخین علماء میں سے ہیں, یہ سلفی علماء میں سے جو جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, ان کے ٹویٹر پہ یہ لفظ آیا حتی یستریح بر او یستراح من فاجر. یہ جملہ انہوں نے لکھا. کیا مطلب ہوا کہ اہل علم اور راسخین جلد باز نہیں ہوتے, وہ فوری طور پہ دکھنے والی چمک دمک سے متاثر ہو کر کے اپنے فیصلے اور اپنے جملے نہیں نکالتے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, حتی یستریح بر او یستراح من فاجر. جبکہ بعض ناعاقبت اندیشوں نے کیا کیا, بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آج کا دن اتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ اگر اسلام کے اندر عیدین کے علاوہ تیسرا دن عید کا منانا جائز ہوتا تو آج یہ دن عید کا قرار دیا جاتا ہے. بعض اخوانیت زدہ نام نہاد سلفیوں نے کہا, عدنان عرعور نے کہا, یہ اخوانیت زدہ ہیں, یہ مظاہر تو سلفی دکھاوا کرتے اپنے آپ کو. شیخ البانی سے بھی استفادہ کیا انہوں نے, مگر یہ سلفی نہیں ہے, پکے والے ہیں. لیکن کیا ہے, انہوں نے کیا کہا, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات, کیسے آپ نے کہہ دیا؟ کیوں بھائی, اگر آپ کے گاؤں کا یا آپ کے شہر کا, آپ کے ملک کا ایک واقعہ ہوا ہے تو کیا اگر مان لیجئے اسلام میں جائز ہوتا تو آپ اس کو عید کا دن قرار دیتے؟ کیوں دیتے بھائی؟ اور اگر مان لیجئے یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کفار کی ہی پلاننگ کا اور سازش کا ایک حصہ ہو, تو جو آج اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے شکل میں نیا ایک پتا پھینکا گیا ہو, تو اب پھر کیا کہیں گے آپ؟ پھر آپ اس نام کو واپس لیتے, کہتے نہیں یہ عید کا دن کینسل کیا جاتا ہے. یہ سب جلد بازیاں ہیں حالات کے ساتھ. مگر کیا کریں, ان کے لیے تو بہت خوشی ہے کیونکہ وہ خود خوارج کے داعی ہیں, امام ہیں خوارج کے. جن خوارج نے بغاوت کی تھی وہ سارے خوارج آج دندناتے گھوم رہے ہیں, اور وہ مسجد اموی میں خطبہ اور تقریر اور جو ہے نماز 5 وقتہ نمازوں اور اذانوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں, جبکہ دشمن تمہارے ملک کو تباہ کر رہا ہے. تمہارے ملک کے سارے کے سارے ٹھکانوں کو اس نے اڑا کے تباہ کر دیا, اور سارے فوجی نظام کو اور سارے ہتھیاروں کے خزانوں کو اور سارے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا. بحریہ بھی تباہ کر دی اور فضائیہ تباہ کر دی, اور زمین کی اور جو بھی جتنے بھی ذخیرے تھے سب تباہ کر ڈالے یہودی نے. اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے. جو لوگ اس وقت امام بنے پھر رہے ہیں خوارج دمشق کے گلیوں میں, ان کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا اسرائیل کے یہودی کے خلاف. کیوں؟ بس نماز پڑھانے کے ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ کہ لوگوں نکلو اور جو ہے جشن مناؤ, سڑکوں پہ نکلو اور جشن مناؤ. کیوں بھائی؟
اور وہاں تباہ ہو گیا پورا ملک, سارے خزانے ختم, آپ نہتے کس سے لڑیں گے آپ؟ یہ جو سازش ہوئی ہے پچھلے 12 سال پہلے, اہل علم نے, سلفیوں نے اسی وقت بتلایا تھا کہ یہ خوارج کی پلاننگ ہے, خوارج کا کام ہے, یہ خروج و بغاوت ہے, یہ جائز نہیں. اور 10 سال پہلے علماء راسخین نے کہہ دیا تھا, علماء راسخین نے کہا تھا, اس منظر کو پیش کیا تھا کہ اس سازش کے نتیجے میں ایسا ہوگا کہ جب دشمن کو پسپا بھی, اس ظالم کو پسپا بھی کر دیں گے یہ لوگ, تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو بڑا یہودی جو دشمن ہے وہ اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور انہوں نے یہاں تک کر رکھا اس ملک کے 4 ٹکڑے ہوں گے. یہ کسی کی طرف سے وہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بڑی پیشین گوئی کی ہے, یہ اہل علم اور راسخین کا استدلال ہوتا ہے, وہ حالات کو سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے حالات کدھر بیٹھیں گے, حقیقت سامنے ابھی کچھ بھی نہیں آئی ہے, لیکن لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا. ہمارے پاس اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں نے بھی تقریریں کر ڈالی کہ جو ہے یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خوشی ہی رہے, حالانکہ خوشی بظاہر کہنے کی ہے لیکن حقیقت میں تباہ کر دیا, اس ہفتے میں ہی تباہ کر دیا دشمن نے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ راسخین کہتے ہیں حتی یستریح بر او یستراح من فاجر. یہ راسخین کے جملے ہیں, یہ اہل علم کے جملے ہیں, اہل سنہ کے جملے ہیں. اور جو تحریکی ہیں یا جو اخوانی ہیں یا جو خوارج ہیں ان کے جملے تو کیا ہیں ان کے جملے؟ ایک خارجی کہتا ہے, اسی دن کہا اس نے, اتوار کے دن کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج ہم دمشق مسجد جامع اموی میں داخل ہوئے ہیں, بنو امیہ کی مسجد میں, کل کو قدس جائیں گے, مسجد اقصی میں داخل ہوں گے, اور آگے ہم مسجد محمد میں جائیں گے, اس کے بعد کعبے میں جائیں گے, یعنی اس کو بھی فتح کریں گے. تو ظالم, کعبہ کسی کفار کے ہاتھ میں ہے کیا ہے؟ یا مسجد نبی کسی کافر کے ہاتھ میں ہے جو تو فتح کرے گا؟ تو یہ ظالم خوارج ہیں جو اہل سنہ کو کافر قرار دیتے ہیں. اس کی نظر میں یہ اہل سنہ, یہ سعودی عرب کے علماء اور اس سارے پوری عوام اور ساری حکومت سب کافر ہیں, تبھی تو وہ جا کے فتح کرے گا مسجد محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ رافضیوں کے گھوڑے, ان کی سواریاں ہیں, یہ گدھے ہیں رافضیوں کے جو ان کی ہی باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اہل علم اور راسخین اور جو لوگ سنت کے مطابق چلتے ہیں وہ جلد بازی نہیں کرتے, جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا حالات ہوں, ہو سکتا ہے صحیح ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور ہے, تو پھر ہم جلد بازی کیوں کریں؟ لیکن ایک ہی ہفتے کے اندر منظر دکھ گیا, وہ منظر جس کو بعض راسخین علماء نے 2014 میں بیان کیا تھا. وہ ویڈیوز موجود ہیں جن میں بعض علماء راسخین نے 2014 میں اور اس سے پہلے بھی یہ بات بتا دی تھی کہ یہ ہوگا جو آج اس ہفتے میں بمباری ہو کر کے شام کے سارے فوجی اڈوں پر تباہی مچائی گئی ہے. تو یہ راسخین جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حتی یستریح بر او یستراح من فاجر. جلد بازی نہ کرو, صبر کرو, حالات کو دیکھو, تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں بھائی, تمہیں تو جو خبر ملی گی وہی بولو گے, تو پھر ٹھہر جاؤ, صبر کرو, حالات کو دیکھو, نظر انتظار کرو اور دیکھو کہ حالات کس کروٹ پلٹتے ہیں اور کیسے ہوتے. پھر اس کے بعد آپ کیا نام ہے بتانا, اپنی رائے دینا, جہاں کا علم پہنچ جائے گا. پہلے ہی دن اسی دن اعلان کر دیا اور جلسے میں تقریریں کر دی گئیں اور ٹویٹر پہ لکھ دیے گئے اور بڑے بڑے جگہوں پر کہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی بے صبری اور غیر منہجیت سے بچائے. تو آگے کی روایت بیان کر رہے ہیں امام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی. یہ پیچھے گزر چکی ہے. عوام بن حوشب سے روایت ہے کہ وہ سعید بن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عامل صالحا ثم اهتدى, یعنی کہ یہ شخص نے نیک عمل کیا اور ہدایت پکڑی. تو ہدایت پکڑنے کا مطلب ہے لازم السنہ. یہ پیچھے گزر چکی ہے روایت. آگے کی روایت جو آ رہی ہے وہ آ تو رہی ہے مرفوع شکل میں, لیکن مرفوع شکل میں صحیح نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں اپنی سند سے یونس بن عبید کے واسطے سے عن الحسن, حسن بصری. اب حسن بصری کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ, تو حسن بصری تو تابعی ہیں, اور وہ جب کہیں گے تو یہ صحابی کو گرایا, تو صحابی کو نہیں گرایا بلکہ ہو سکتا ہے کسی تابعی, تو یہ مرسل ہے. تو مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے, اور بھی اس کے اندر بعض راوی ہیں جو جن کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. تو حدیث کیا آ رہی ہے؟ عمل قلیل فی سنت
خیر، سنت میں رہتے ہوئے، سنت کے طریقے پہ رہتے ہوئے کم عمل کرنا، سنت کے مطابق کرنا اور کم کرنا، مطلب جتنا سنت میں ہے اور سنت کے طریقے پہ رہتے ہوئے کم عمل کرنا، خیر بہتر ہے، من کثیر بہت سارے عمل سے، فی بدعت جو بدعت میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے مثل ابھی ایک اور بات آئے گی جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے گی کہ الاقتصاد فی السنہ احسن من الاجتہاد فی البدعہ، تو وہ ابھی آگے آئے گی۔ تو میننگ تو ٹھیک ہے، اس روایت کا اگرچہ مرفوعاً صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعتی شخص عمل کرنے میں بہت زیادہ تھکتا ہے، بہت، کیونکہ بدعتی کو مزہ آتا ہے نا، شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے آزاد، تو بڑا خوشو خضو رہتا ہے اس کے پاس، تو خوب بدعتیں ہیں، چاہے وہ عمل کرے، صلاۃ، بدعتی نمازیں پڑھے بدعت کی شکل کی، یا بدعت کی انداز کے کچھ دیگر کام کرے، اسے بہت مزہ آتا ہے، بہت محنت کرتا ہے وہ، اور کیونکہ اس کو شیطان بھی سہارا دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تھکتا خوب ہے، لیکن اس کی بدعت کی وجہ سے وہ کوئی عام کام صحیح نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا اس کا کوئی۔ اور سنت کے راستے پہ رہنے والا انسان اگر سنت پر برقرار رہے تو بہت زیادہ تھکنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کر لے گا تو وہ بہتر ہے بہت سارے تھکنے سے اور بہت سارے عمل سے جو بدعت میں کیے جائیں۔ تو یہ بات صحیح ہے اپنے آپ میں۔ ایک اور روایت آ رہی ہے اسی طرح کی ہے، وہ بھی ضعیف ہے لیکن میننگ اس کا تقریباً ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، یعنی مطلب مرفوعاً تو ظاہر ہے کہ یہ روایت صحیح بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میننگ ٹھیک ہے۔ شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا ہے اس کو جامع صغیر میں۔ تو کیا آ رہی ہے کہ فرمایا کہ لا یقبل قول، قول قبول نہیں ہوگا، زبانی بات، زبانی اقرار قبول نہیں ہوگا، الا بعمل، مگر عمل کے ساتھ۔ یعنی کوئی بندہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، زبانی اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں قبول ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے۔ یہ مطلب ہے عمل کرو بھائی، تو خالی زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے اور ان کا مذہب ہے، ان کا منہج ہے کہ ایمان، الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے، صرف قول کا نہیں۔ تو میں کہ اس پر ہم بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں پیچھے گزشتہ سال کے درسوں میں کہ صرف قول قرار دینا یہ مرجیہ کا مذہب ہے، اور اعتقاد کو اور زبان کے قول کو ایمان کہنا اور باقی عمل کو ایمان سے باہر کرنا یہ مرجیہ کا مذہب ہے، جن میں دیوبندی، بریلوی اور ہمارے ہندوستان کے سارے اس بر صغیری مسلمان عام طور پہ یہ سب ماتریدی اور اشعری سب مرجیہ میں ہیں۔ ان کے یہاں پر ایمان عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، صرف قول ان کے یہاں ہے، زبان کا اور دل کا قول۔ دل کا قول ہوتا ہے اعتقاد۔ فرمایا کہ قول قبول نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن میں لما تقولون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ بھائی آپ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی زبان سے کچھ کہے اور اس پر عمل نہ کرے تو قبول نہیں ہوگی بات، وہ کیونکہ وہ بات زبان سے کہنے کے بعد عمل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ فرمایا ولا يقبل قول وعمل، قول اور عمل دونوں قبول نہیں ہوں گے الا بنیہ، مگر نیت سے۔ جب نیت صحیح ہوگی تبھی تو قبول ہوں گے، یعنی زبان کا اقرار بھی ٹھیک اور ظاہری عمل بھی ٹھیک، دل میں نیت صحیح نہیں ہے تو منافق والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ منافق نے اعلان کیا، اقرار کیا، ایمان قبول کیا، اور ظاہری طور پہ صلاۃ بھی پڑھتا ہے، منافق نماز بھی پڑھتا ہے، ظاہری عمل کرتا ہے، تو قول اور عمل قبول نہیں ہوگا مگر نیت کے ساتھ، نیت صحیح ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک۔ فرمایا ولا يقبل قول وعمل ونیت، قول بھی قبول نہیں ہوگا، عمل بھی قبول نہیں ہوگا، نیت بھی قبول نہیں ہوگی الا باصابۃ السنہ، مگر سنت کے ساتھ، سنت کو پہنچ کر۔ جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوں گے یہ کام، قول بھی سنت کے مطابق ہو، عمل بھی سنت کے مطابق ہو، نیت بھی سنت کے مطابق ہو، تب جا کر کے وہ قول اور عمل اور سب مل کر کے قبول ہوں گے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گرچہ حدیث کے طور پہ مرفوعاً یہ بات صحیح نہیں ہے، اسناد یعنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کر کے مرفوعاً حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن معنی اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو اہل سنہ کا اعتقاد ہے اور ان کا منہج ہے۔ آگے جو روایت آ رہی ہے وہ روایت، اس میں امام ابن بطہ فرماتے ہیں، مطلب پیچھے جو روایت گزری صحیح مسلم وغیرہ کی اسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ شر الامور محدثاتها، سب سے برے معاملات محدث ہیں، نئے نئے معاملات ہیں، ان کل بدعت ضلالہ، بے شک ہر بدعت ضلالت ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ آگے کی روایت جو آ رہی ہے اس میں وہ بہت مشہور روایت ہے اور بہت صحیح روایت ہے، وہ صحیح مسلم کی ہے اور ابن ابی عاصم وغیرہ کے یہاں بھی ہے، امام احمد کے یہاں بھی ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا علی شرط الشیخین، تو ظاہر ہے کہ صحیح مسلم میں ہے تو حدیث تو صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفیان بن عبداللہ الثقفی الطائفی، صحابی بڑے مشہور ہیں، تو سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں، صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ الثقفی، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، اسلام میں مجھے، اسلام کے سلسلے میں، دین کے معاملے میں ایک ایسی بات بتلا دیجئے، لا اسأل عنہ احدا، جس کے جو آپ جب بتا دیں تو اس کے بارے میں پھر اب میں مزید کسی اور سے نہ پوچھوں، مجھے ضرورت نہ پڑے اور پوچھنے کی، اور اسلام پر عمل بھی ہو جائے اور دین کی حفاظت بھی ہو جائے اور میرے لیے کافی بھی ہو جائے۔ ایک جملہ بتا دیجئے، کوئی جامع ترین جملہ کچھ بتا دیجئے، کوئی ایسی بات۔ صحابہ کا طریقہ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ تھا، مختصر چاہتے ہیں، وہ ایک قول، ایک بات چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایک بات مجھے پتا چل جائے دین کے بارے میں، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اس پہ عمل کروں، اور کامیاب ہوں۔ زیادہ مجھے بہت زیادہ بوجھ نہیں چاہیے، بہت زیادہ تفصیل نہیں چاہیے مجھ کو۔ اب دیکھیں صحابہ کا منہج یہاں کیا ہے، صحابہ اصل میں دین پر عمل کرنے کے مشتاق ہیں، ان کا شوق اور ان کا جذبہ دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کا ہے، خالی سن کے اتار کے دینے کا اور مزہ لینے کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول تو آج کا بڑے عجیب بن گیا ہے بھائی، لمبے لمبے پروگرام، لمبی لمبی تقریریں، جلسے اور کانفرنسیں، محاضرات بڑے بڑے، اور انسان سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کو جب پروگرام ہال سے گیا یا کانفرنس ہال سے نکلا تو وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا، باقی اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لمبے لمبے پروگرام سنے، 2 گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ اول خطبہ میں اور تقریر میں کیا کہا گیا اور لاسٹ میں کیا کہا گیا، کیونکہ ہر بات سنتے 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 ایک ذہنی استمتاع ہے، یہ اس کو ذہنی لذت کہتے ہیں، لذت ذہنیہ، عقلی لذت، مزہ لیا اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ آج کا ہمارا حال ہے، اور صحابہ کا حال تھا کہ نہیں، زیادہ نہیں سننا ہے، تھوڑا سا۔ بعض روایتوں میں تو آتا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصنی فاوجز، مجھے وصیت کر دیجئے مگر بہت ایجاز اور اختصار سے، بریف، بہت ہی چھوٹی سی بات بتائیے۔ باقاعدہ صحابہ اس طرح سے تلقین، مطلب صراحت کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ زیادہ نہیں بچائے، مجھے تھوڑا سا چاہیے۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے دین کے معاملے میں، دین کے اسلام کے معاملے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے جو میں آپ سے سننے کے بعد عمل کروں اور پھر مجھے دین کے بارے میں مزید پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے کہا، آپ کو بھی جوامع الکلم ملے تھے، پورے سمندر کو، پورے دین اسلام کو ایک جملے میں پرو دیا آپ نے، کہا قل، کہو آمنت باللہ، بس آمنت باللہ کہو، ثم استقم، پھر اس پر برقرار رہو، استقامت کے ساتھ رہو، ثابت قدم رہو، آمنت باللہ کہہ دو اور اس کے بعد اس پر برقرار رہو۔ اس ایک آمنت باللہ میں پورا دین آ گیا، سارے عقائد آ گئے، سارے احادیث و سنن اور سارے فقہیات، سارے مسائل، ساری شریعت، دنیا اور آخرت سب آ گئی۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اب کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کی بات آئے گی اس کو مانوں گا، بات ختم ہو گئی۔ اور اللہ کے ایمان کے تقاضے جتنے ہیں، صلاۃ کے، صوم کے، حج کے، زکوٰۃ کے، فرائض عامہ کے، آداب عامہ کے، اخلاق کے، سب پر عمل کروں گا، کیونکہ اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آمنت باللہ کہو اور اس پر پھر جمے رہو استقامت سے۔ تو بہت عظیم الشان حدیث ہے، اس پر علماء نے بہت تفسیر اور شرح کی ہوئی ہے، بہرکیف اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی مزید پھر سے یہ روایت آ رہی ہے تو اس کو جلدی سے پڑھ دیتے ہیں۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی آگے روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ تو دیکھیے اس میں تھا کہ لا اسأل عنہ احدا،
کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں؟ تو آپ نے کہا یہاں پر ہے کہ آپ کے بعد بھی مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. تو آپ نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر جمے رہو. تو یہ آپ نے ہدایت دی. اور آگے کی جو روایت آ رہی ہے وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک واقعہ ہے. قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب قتادہ اس آیت کو پڑھتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، تو اس آیت کو جب پڑھتے تو اس کو پڑھنے کے بعد کیا کہتے تھے عوام سے، اپنے پاس موجود حاضر اپنے شاگردوں سے اور لوگوں سے جو موجود ہوتے، کہتے کہ قال انکم قد قلتم، اے لوگو تم نے یقیناً کہہ دیا ہے ربنا اللہ، تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو اب فاستقیموا، تو اب تم اس پر قائم رہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو اس پر اب قائم رہو. کیسے کر کے؟ فاستقیموا علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم رہو، وطاعتہ، اور اس کی اطاعت پر قائم رہو. تم نے جب اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا تو اب اس کے حکموں پر جمے رہو، اس کی اطاعت پر جمے رہو. وسنت نبیکم، اور اپنے نبی کی سنت پر جمے رہو. اب دیکھیے ربنا اللہ کی تفسیر آ رہی ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر جمے رہو، اس کے نبی کی سنت پر جمے رہو. وامضوا حیث تؤمرون، اور جو تمہیں حکم ملے چل پڑو، کتاب و سنت سے جو حکم ملے تو آگے بڑھ جاؤ، اسی پر چل پڑو. فالاستقامہ، تو استقامت کیا ہے؟ ان تلبث علی الاسلام، کہ تم اسلام پر ٹھہرے رہو. استقامت کیا ہے؟ کہ تم اسلام پر ٹھہرے رہو. والطریقۃ الصالحہ، اور صالح اور اچھے طریقے پر، نیک طریقے پر جمے رہو. ثم لا تمرق منہا، پھر اس سے مروق اور خروج نہ کرو، اس طریقے سے نکلو مت دائیں بائیں. ولا تخالفھا، اور اس طریقے کی مخالفت نہ کرو. ولا تشذ عن السنہ، اور سنت چھوڑ کر کے شذوذ اختیار نہ کرو، مخالفت کا تنہائی میں جاؤ، سنت کو چھوڑ دو. ولا تخرج عنہا، اور سنت سے باہر نہ جاؤ. دیکھیں ایک ہی بات کو کتنے الفاظ میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے. فإن اہل المروق من الاسلام، وہ لوگ جو اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بدعتی لوگ، منقطع بہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا راستہ منقطع ہو جائے گا. وہ ہدایت کا راستہ پا کر کے جنت تک کا راستہ نہیں پائیں گے، کٹ جائے گا بیچ میں راستہ. ثم ایاکم وتصرف الاخلاق، اور پھر تم لوگ خبردار اخلاقی اور اخلاق و عادات میں تصرف اور تبدیلیوں سے بچو. ایک سے اخلاق پر قائم رہو، اپنے رویوں کو، اپنے برتاؤ کو بدلو مت. ہے کیسے؟ وَاجْعَلُوا الْوَجْهَ وَاحِدًا، چہرہ ایک ہی رکھو، چہرہ ایک ہی رکھو. وَالدَّعْوَةَ وَاحِدَةً، اور دعوت ایک ہی رکھو. تمہارا چہرہ بھی ایک ہو اور تمہاری بات بھی ایک ہو، تمہاری دعوت بھی ایک ہو. تو آگے فرمایا فَإِنَّهُ بَلَغَنَا، کیونکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، أَنَّهُ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ، جو شخص دو وجہ اور دو چہروں والا ہوگا. کچھ لوگوں سے کسی چہرے سے ملتا ہے، دوسروں سے کسی چہرے سے ملتا ہے. وَذَا لِسَانَيْن، اور دو زبان والا ہوگا، ان کے پاس کچھ زبان، ان کے پاس دوسری زبان. كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِن نَارٍ، تو قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. یہاں دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ انسان سچائی پہ رہے. اہل سنت کا طریقہ سچائی ہے، اور جو بدعتی ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں اور بسا اوقات تقیہ کرنے والے رافضی ہوں یا بعض اس طرح کے لوگ جو تحریکی مزاج یا کوئی بھی بدعتی کبھی کبھی اپنے کو کسی کے درمیان پاتے ہیں کمزور، تو ہوتا کیا ہے، وہ تقیہ کرتے ہیں پھر، اور سنیوں سے ملیں گے اور سلفیوں سے ملیں گے یا اہل الحدیث سے ملیں گے تو ان کی سی بات کریں گے، اور جو اپنوں میں جائیں گے یا اپنے مزاج والوں سے ملیں گے تو ان کی سی بات کریں گے. تو یہ ہے دو چہرے والا انسان ہونا ہے. اس پر ذل وجہین سے ایک بات یاد آتی ہے کہ مولانا صلاح الدین مقبول صاحب جو ابھی نماز پڑھ کے یہاں پر مسجد میں ملاقات ہوئی، حفظ اللہ نے ایک کتاب لکھی علی میاں ندوی کے بارے میں. علی میاں ندوی، ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کتاب لکھی کہ ابو الحسن ندوی الوجہ الاخر من کتاباتی، عربی میں لکھی
کہ ابو الحسن ندوی کی کتابوں اور ان کی تالیفات و تصنیفات کا دوسرا چہرہ. تو کیا کیا اس میں یہ کیا کہ علی میاں ندوی ایک بہت بڑی برکہ اسلامی عالم اسلام کی بڑی شخصیت تھے اور ہر جگہ بلائے جاتے تھے، حتیٰ کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی وہاں کی جو جنرل باڈی تھی اس کے اندر اس کے ایک عضو ممبر تھے. تو جب وہاں جاتے تھے تو عربوں سے اور سلفیوں سے کہتے نحن وانتم سوا عقیدتنا وعقیدتکم واحدہ منہجنا ومنہجکم واحد، ہمارا عقیدہ آپ کا عقیدہ ایک سا ہے، ہم تو ایک سے طریقے پہ، ہمارے اختلاف عقیدے میں نہیں ہے. اور یہ بات بہت سارے سنی یا اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. تو اور دیوبندی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں، ہم میں اور اہل حدیثوں میں عقیدے اختلاف نہیں ہے، وہ تو صرف یہ نماز روزے میں یہ نماز کے چند مسائل رفع الیدین آمین اور اس طرح کی چیزوں میں اختلاف ہے، ورنہ عقیدہ تو ہمارا دونوں کا ایک سا ہے. تو یہی بات وہ کہتے تھے. تو اس زمانے میں مولانا احسان علی ظہیر نے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ مولانا جامعہ اسلامیہ کی مسجد میں کہہ دیا تھا کہ مولانا آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہاں پر عربی زبان میں، کیا یہی بات ہندوستان میں جا کر کہیں گے اپنے ندوہ میں جا کر کے؟ کیا یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو میں کہ انہوں نے تو وہاں پر بول دیا تھا. اب ہوا کیا، وہ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ اردو میں بہت سی کتابیں ان کی ہیں، تو اردو میں جو کتاب لکھی اس کو عام طور پہ پھر ترجمہ کر کے اس کو عربی میں شائع کرتے تھے. عربی زبان بہت اچھی تھی ان کی، سلیس ادیبانہ زبان تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ عربی زبان میں جب ترجمہ کرتے تھے تو عربی میں ترجمہ کر کے عرب لوگوں کو سامنے پیش کرنے کے لیے صرف وہ باتیں نکال کے ترجمہ کرتے تھے جو ان کے مطابق صحیح ہوں، اور جو یہاں کے ماحول کے مطابق تھیں اور ان کے یہاں اگر پیش کی جائیں تو غلط تھیں، ان کو پیش نہیں کرتے تھے. صوفیانہ باتیں اور ان کی اپنی تصوفانہ جو بدعتیں ہیں ان سب کو اردو میں چھوڑ دیتے تھے. تو مولانا صلاح الدین صاحب نے کیا کیا، ان باتوں کو بتایا اس کتاب کو لکھ کر کے کہ مولانا نے یہ بات یہاں ایسے کہی ہے اور اس کتاب میں یہاں یہ بھی کہہ رکھا ہے، اور اس کا ترجمہ عربی میں نہیں کیا. سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرکیف یہ اس طرح سے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور وہ کتاب چھپی، آج بھی موجود ہے. تو مقصد کیا ہے؟ ذو الوجہین جو انسان ہوتا ہے تو یہی ہے کہ بھائی دوسرے سے مل رہے ہیں آپ ان کے طریقے سے اور اپنوں میں آپ اپنے طریقے سے، تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ ایک طریقہ اختیار کیجئے، کھلم کھلا آئیے نا سامنے، کیوں نہیں آنا چاہتے آپ؟ تو اس لیے صحیح نہیں ہے یہ بات کہ انسان دو چہرے بنائے اور دو باتیں دو قول بنائے ہیں، دعوت دو طرح کی ہو، وہاں جا کے کچھ دعوت دینا، یہاں آ کے کچھ دعوت دینا، تو یہ سب صحیح نہیں ہے. بلکہ انسان کو واضح اور صریح رہنا چاہیے اپنے دین کے معاملے میں. آگے کی جو روایت آ رہی ہے وہ ایک روایت اور پڑھتے ہیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی اپنی سند سے روایت لا رہے ہیں کہ کہتے ہیں عثمان بن حاضر الازدی کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس پہنچا گیا کسی وقت، دخلت علی ابن عباس، میں ابن عباس کے پاس پہنچا تو میں نے کہا فقلت اوصنی، تو میں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ مجھے وصیت کر دو، تھوڑا سا کچھ نصیحت کر دو. فقال علیک بالاستقامہ، علیک بالاستقامہ، استقامت پر رہو، یعنی مطلب دین پر جمے رہو. اتباع کیا کرو، ولا تبتدع، اور بدعت میں نہ جاؤ، بدعت کا طریقہ اختیار نہ کرو. یہی والی روایت ایک اور اسناد سے آ رہی ہے آگے، کہتے اوصنی، میں نے کہا اوصنی کہ آپ مجھے وصیت کر دیجئے، تو کہا علیک بالاستقامہ، تم پر فرض ہے کہ تم استقامت کے ساتھ رہو. واتبع الامر الاول، اور پیچھے والا جو پہلا معاملہ ہے اس پر اس کی اتباع کرو. یعنی یہ تو خود صحابی ہیں، صغار صحابہ میں سے، تو ظاہر ہے کہ پیچھے کا جو پہلا معاملہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کے بارے صحابہ کے زمانے کا جو دین ہے، امر اول، ابتدائی پہلا امر جو ہے دین کا، اس کی پیروی کرو. ولا تبتدع، اور بدعت کا طریقہ اختیار نہ کرو. چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین پر قائم و دائم رکھے، سلف کے منہج کو سیکھنے، ان کے مذہب اور عقیدے کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.